وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ کا چہرہ ہی پاؤ گے. اصل میں اب یہاں پہ ایک تمہید شروع ہو رہی ہے جو کئی آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ ہے تحویل قبلہ کا مضمون. یہ تحویل قبلہ اتنا سینسٹیو ایشو تھا کہ اس کو ایک دو آیتوں پہ نہیں رکھا گیا، کئی مسلسل رکوع آئیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ یہودی تو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، ان کا قبلہ یروشلم تھا، اور ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ نے 17 مہینے تک، بخاری میں آتا ہے کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. جب یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ چلو ایک کامن ٹرم ہو جائے گی، کیونکہ یہودیوں کا اثر و رسوخ تھا، تو یہودیوں نے اس کو گڈ جیسچر نہیں لیا، اوپر سے لیا، اندر میں بات کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، اور اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا نا تو اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہوتا. ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں نا. اور جب اللہ نے تحویل قبلہ کر دی تو پھر دوسرے پاس پیٹ سیاپا پا چھڑا انہوں نے کہ یار اس نبی نے قبلہ ہی بدل دیا، یہ تو ابھی تک تو کہتا تھا موسیٰ کے دین کے اوپر ہے، تو اب یہ اس طرف جا رہا ہے. اب بیک وقت دونوں چیزیں تو سیٹسفائی نہیں ہو سکتی نا. تو اس کا آخری حال یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے، تو ان کی پرواہ نہیں کرنی. یہ دوسرا پارہ شروع سے ہو رہا ہے، سیقول السفہاء، بیوقوف لوگ. تو بیوقوف اور جاہل ایسے لوگ ہیں جن کا سلوشن قرآن میں بھی اللہ نے نہیں دیا، سوائے اس کے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے نا. ایک صورت میں سلوشن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا، وہ چونکہ اس نے طے کر لیا زبردستی ہدایت نہیں دینی، ہر بندے نے خود کمانی ہے. جب خود کمانی ہے تو پھر اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ جس نے بات نہیں ماننی اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. لہذا اس کو بھی وما علینا الا البلاغ کہہ کے آگے چلے جانا ہے. تو اللہ ہمارا ہے، مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، تم کسی طرح بھی چہرہ کرو نا تو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالی بہت وسعت والی رحمت رکھنے والا ہے، علم والا ہے. تو بیسیکلی یہ بت پرستی توڑ دی کہ قبلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو صرف یونٹی کے لیے ہوتے ہیں. کوئی اللہ نہ تو یروشلم میں رہتا ہے اور نہ خانہ کعبے کے اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبلز بنائے ہیں یونٹی کے لیے. عمارتیں ہیں، ان کی کوئی پوجا نہیں ہو رہی ہے. اصل تو اللہ ہے. مشرق میں منہ کرو، مغرب میں کرو، تم ہر طرف اللہ کا چہرہ پاؤ گے. اب یہ آیت ہے متشابہات، اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اب جو لوگ خصوصاً اہل حدیث کے اندر یہ زیادہ مسئلہ ہے، وہ چونکہ استواء علی العرش کے عقیدے کے اوپر بہت زور دیتے ہیں نا، جہاں کہیں بھی ایسی آیات آتی ہیں نا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی فوراً. وہ مشرق مغرب ہر طرف اللہ ہے، وحدت الوجود، یہ وہ، ان کو قرآن میں وحدت الوجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ان آیات کی باطل تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں، انتہائی باطل تعویلات. اب یہاں لکھا نا اللہ کا چہرہ ہے، تو وہ کہیں گے یہاں چہرے سے مراد اللہ کا علم ہے. تو علم جو ہے وہ پنجابی کا لفظ ہے، کوئی عربی کا لفظ ہے. تو اللہ نے کہا کہ مشرق ہو مغرب ہو ہر جگہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے، تو بس آپ یہ مان لیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ پھر وہ درختوں میں بھی اللہ، دریاؤں میں بھی اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کنوے کرنی نہیں آئی. آپ سے پوچھتا تو وجہ اللہ کی بجائے علم اللہ ہوتا. وہ کہتے ہیں آگے نا ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. تو یہاں چہرے سے مراد پھر علم کی طرف اس کو لے جائیں گے. تو ہم پھر کہیں گے کہ چہرہ تو پہلے آیا، تو آپ علم کو چہرے کی طرف کیوں نہیں لے جاتے، بجائے چہرے کو علم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باطل تعویلات نہیں کرنی چاہیے. قرآن کے جتنی بھی آیات ہیں جو اللہ کی صفات اور ذات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو منوان اسی طرح قبول کریں، اور ان کا جو معنی ہے نا اور اس کی جو تفسیر ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، کیا گھڑی ایسا نالج رکھتی ہے جس سے ایک انسان کو جج کر سکے؟ لیکن انسان ایسا نالج رکھتا ہے جو گھڑی کو جج کر سکے.
کریشن کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں کمپلیٹ نالج نہیں رکھ سکتی. یہ دنیا میں چھوٹی سی مثال میں نے دے دی ہے. تو انسان اپنے کریٹر کے بارے میں اتنا ہی تعارف رکھ سکتا ہے جتنا کریٹر خود کروا دے. اس سے زیادہ کیسے کر سکتا ہے؟ برین تو اس کا ہے, تخلیق تو اس کی ہوئی ہے. میں اپنے برین کو کتنا بھی یوز کر لوں, اپنے کریٹر کی جو کوالٹیز ہیں ان کو جج کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ میں کریشن ہوں. سب سے بڑی میری کمزوری یہ ہے. ایک موبائل فون کبھی بھی اپنے کریٹر کے بارے میں نالج نہیں حاصل کر سکتا. ہاں, وہ موبائل فون بنانے والا اس کی ایک ایک اینچی بیچی جانتا ہوگا, اور بلکہ موبائل تو اس فریم آف ریفرنس سے باہر بھی نہیں جا سکتا جو اس کے اندر فیڈ ہے. موبائل میں پی ایم اور اے ایم فیڈ ہے نا, تو وہ پی ایم کو اے ایم کو اسی طریقے سے سمجھے گا جو اس نے کریٹر نے فیڈ کر دیا. اے ایم کو پی ایم آپ بنا دیں, پی ایم کو اے ایم بنا دیں, تو موبائل اس کو الٹ سمجھنا شروع کر دے گا. تو ایسا موبائل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اپنے کریٹر کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا سیاح ہے وہ کیڑی کمپیٹنسیز نے. نہیں, یہ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ اور مخلوق کی. لہٰذا قرآن میں بار بار آیا کہ اللہ کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا متشابہات سے ریلیٹڈ, ان پہ صرف ایمان لانا ہے. اور اس کا کلائمیکس وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی آیات کی 2 اقسام ہیں, محکمات اور متشابہات. محکمات پہ عمل کرو. محکمات یہ ہیں کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, زنا سے بچو, حرام خوری سے بچو, قتل سے بچو, چوری سے بچو, یہ سارے احکامات ہیں, اس کی پیروی کرو. اور متشابہات کے بارے میں کہا گیا صرف ایمان لے کر آؤ اور اللہ سے دعا کیا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین.